السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ آپ کے اپنے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک طالب علم نے اپنے استاد صاحب سے عرض کی، استاد محترم، آپ کے پیریڈ میں ہم بات اچھی طرح سمجھ آتے ہیں، آپ کی باتوں کا لطف بھی اٹھاتے ہیں اور اس لیے آپ کے پیریڈ کا انتظار بھی رہتا ہے، لیکن جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ لطف حاصل نہیں ہوتا جو آپ کے پیریڈ میں حاصل ہوتا ہے۔ استاد صاحب نے فرمایا، شہد کی مکھی شہد کیسے بناتی ہے؟ ایک طالب علم نے جواب دیا، پھولوں کے رس سے۔ استاد صاحب نے پوچھا، اگر تم پھولوں کو یوں ہی کھا لو تو ان کا ذائقہ کیسا ہوگا؟ طالب علم نے جواب دیا، کڑوا ہوگا۔ استاد صاحب نے فرمایا، اے میرے بیٹے، درس و تدریس کا شعبہ بھی شہد کے مکھی کے کام جیسا ہے۔ استاد شہد کی مکھی کی طرح لاکھوں پھولوں، کتب، تجربات، مشاہدات کا دورہ کرتا ہے اور پھر اپنے طلباء کے سامنے ان پھولوں کے رس کا نچوڑ میٹھے شہد یعنی خلاصے کی صورت میں لا کر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی حفاظت فرمائے جو انبیاء کے اس کام سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارے ہر استاد اور استانی کے لیے سلامتی ہو۔ اس حقائق کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کسی استاد کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرے درس میں شہد کے جیسی چاشنی نہیں، یعنی طلبہ دلچسپی نہیں لیتے، تو دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ کہ اس استاد نے شہد کی مکھی کی طرح پھول پھول کا دورہ نہیں کیا، یعنی تیاری کے لیے صرف ایک کتاب پر تکیہ کر لیا۔ دوسرا یہ کہ شہد کی مکھی کی طرح اس استاد نے پھولوں کا رس نکال کر شہد بنانے کے بجائے طلبہ کے سامنے کڑوے پھول لا کر رکھ دیے، یعنی جیسا کتاب میں پڑھا تھا ویسا کا ویسا طلبہ کو سنا دیا۔ اگر اس میں طلبہ کے ذہنوں کے مطابق مثالیں شامل ہوتی، تختہ سیاہ یا دیگر تعلیمی آلات سے مدد لی جاتی، مناسب سرگرمیوں کا انتخاب کیا جاتا، تو اس محنت کا نتیجہ میٹھے شہد کی صورت میں نکلتا۔ استاد کا کام شہد کی مکھی کے کام کی طرح سخت اور تھکا دینے والا ہے، لیکن اس کا نتیجہ بھی شہد جیسا لذیذ و شیریں ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔